بہت سارے والدین مجھے سن رہے ہوں گے، کیا ہم اپنے بچوں کی سچ پر تربیت کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو جھوٹ کی مذمت بتاتے ہیں؟ آج جس تیزی کے ساتھ معاشرے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، آج ایسا لگتا ہے کون ہے جو جھوٹ سے بچا ہوا ہے؟ پہلے کے زمانے میں لوگ کہتے تھے یار لوگ کبھی کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں، مگر آج کل یہ کہنا پڑتا ہے کہ شاید کبھی کبھی ہی سچ بولتے ہیں۔ جس زبان پر دیکھیں جھوٹ ایسے ہے جیسے کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ ایسا نہ کیجیے، اللہ جھوٹوں کو پسند نہیں فرماتا، اسلام جھوٹ کا درس نہیں دیتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا۔ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہو کر کوئی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں ناظرین، ہمارے آقا سچے، سچی تعلیمات دینے والے، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ تو نبی پاک سچی بات سکھانے آئے اور آج ان کے امتی جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج تھوڑی سی کوئی غلطی ہو جائے تو بندہ جھوٹ بول کر ٹویسٹ کر رہا ہوتا ہے، نوکری پر لیٹ ہو جائے تو بتاتا ہے نہیں جناب میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، فلاں بیمار ہو گیا تھا، فلاں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسکول میں لیٹ ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں، چھوٹے سے معاملے پر بھی جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے۔ معاذ اللہ جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ اپنے کاروبار میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں، یہ میری خرید اتنے کی ہے، یہ میں نے اتنے کا خریدا ہے، اس کا کلر بالکل پکا ہے، یہ فلاں ملک کا میڈ ان ہے، اور بیچارہ گاہک اس کی باتوں میں آ کر لے جاتا ہے۔ جھوٹ بول کر شاید آپ کچھ پیسے تو کما لیں گے، اپنی ڈیل تو بنا لیں گے، مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا قرآن پاک کی وہ آیت یقیناً وہ کافروں کے حق میں نازل ہوئی، مگر جھوٹوں پر کیسی مذمت ہے، جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ کیا مسلمان جھوٹ بولنے والا ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر سخت ناپسند فرمایا جھوٹ بولنے کو، کبیرہ گناہوں میں شامل کیا گیا جھوٹ کو، مگر آج دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، لطیفے سنانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ایسا نہ کیجیے ناظرین، یہ جھوٹ کتنی بری برائی ہے کہ روایتوں کا مضمون ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس کے منہ سے ایک ایسی بو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ روز جھوٹ بولنے والا اپنے آپ سے رحمت کے فرشتے تو دور کر چکا، اب کیسے اس کے گھر میں رحمت ہوگی؟ آج بہت سارے ناظرین یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یار بیماریاں دور نہیں ہوتی، پریشانیاں دور نہیں ہوتی، گھر میں پرابلمز ہی پرابلمز ہیں۔ جھوٹ بول بول کر ہم نے رحمت کے فرشتے دور کر دیے۔ نہ کیجیے ایسا، بات بات پر جھوٹ بولنا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں، مسلمان سچا ہوتا ہے۔ آج ایسا لگتا ہے کہ ہر بات میں جھوٹ بولنا ہے۔ اچھا یاد رکھیے گا، سچا جو ہوتا ہے نا وہ بڑا پرسکون ہوتا ہے، مضطرب نہیں ہوتا، کنفیوز نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سچا ہے، اس کے چہرے پر ایک پاکیزگی ہوگی، ایک نور ہوگا۔ جی ہاں، سچا بعض اوقات پہچانا بھی جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سبحان اللہ، میرے آقا کی تو کیا شان ہے۔ کفار جب نبی پاک سے ملتے اور آقا کو دیکھتے نا تو یہ کہتے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، وہ چہرہ ایسا چمکتا دمکتا پرسکون اور نورانی تھا۔ اور جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ مضطرب، کنفیوز، ٹینشن میں رہتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ اس نے جھوٹ بول بول کر لوگوں سے اپنے کام نکلوائے ہوئے ہیں، مگر اب اس کو وہ جھوٹ یاد رکھنا پڑتا ہے، سچ یاد نہیں رکھنا پڑتا۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کہاں رہتے ہیں، آپ جہاں رہتے ہیں وہ بتا دیں میں یہاں رہتا ہوں۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کرتے نوکری ہیں، اور آپ کہتے ہیں میرا بہت بڑا بزنس ہے، میری تو فیکٹری ہے۔ اب جس کو آپ نے جھوٹ بولا نا، آپ کو یاد رکھنا پڑے گا میں نے اس کو فیکٹری بتائی ہوئی ہے۔ اچھا، کسی کو غلط گھر کا ایڈریس بتایا، کسی غریب علاقے میں رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس میں کیا شرمانا، لیکن چونکہ سٹیٹس بیان کرنا ہے اپنا، نہیں جناب میں تو فلاں پوش ایریا میں رہتا ہوں۔ اب جس پوش ایریا کا، جس بڑے علاقے کا آپ نے نام لیا ہے، یو ہیو ٹو ریممبر یور سیلف، اب آپ کو یاد رکھنا پڑے گا میں نے اس کو گھر کیا بتایا ہے۔ جھوٹ بول کر فائلیں گویا سنبھالنی پڑتی ہیں، وہ تمام چیزیں یاد رکھنی پڑتی ہیں۔ جو آفس میں کام کرتے ہیں وہ کبھی کہتے ہیں نانی بیمار تھی اس لیے نہیں آیا، 3 دن کیوں نہیں آیا تو نانی کا انتقال ہو گیا۔ آپ ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ آفس میں نانی کا انتقال ہو چکا ہے، اب اگلے سال نانی دوبارہ بیمار نہیں بتا سکتا میں، کیونکہ جھوٹ بولا تھا۔ لیکن سچے کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اس کو جب پوچھیں وہ بتائے گا میں یہاں رہتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، میرا یہ معاملات ہے، کیونکہ وہ سچ بول رہا ہے۔ خدا را اپنے اندر سے یہ عادت نکالیے، جو آفس میں لیٹ پہنچتے ہیں، اسکول میں لیٹ پہنچتے ہیں، یا کہیں کسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے اور روز جھوٹ بول رہے ہیں، اس کی بجائے سچ بولنا شروع کر دیں۔ کیا ہو جائے گا؟ آپ کی شاید کچھ منٹس کی کٹوتی ہو جائے گی، تھوڑی بہت پنشمنٹ اسکول میں مل سکتی ہے، لیکن یہ جھوٹ چھوڑنے کی برکت سے آپ ٹائم پہ پہنچنا شروع کر دیں گے، ایک عادت اور اچھی ہو جائے گی، حرام سے بھی بچیں گے اور اپنے اندر پنکچوالٹی بھی پیدا کر پائیں گے۔ کاروبار میں جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یاد رکھیے جھوٹی قسم کھا کر مال تو بک جاتا ہے مگر برکت چلی جاتی ہے۔ آپ کسی کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، یہ حرام کے چند پیسے، چند سکوں کو کیا کریں گے؟ سچ بول کر کمائیے۔ یہ انسان پتہ ہے کاروبار میں جھوٹ کیوں بولتا ہے؟
اس کا توکل شیک ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو کاروبار کیسے چلے گا, ساری مارکیٹ جھوٹ بول رہی ہے, اگر میں نے سچ بولا تو میرا کاروبار کیسے چمکے گا. جو مجھے بزرگ سن رہے ہیں وہ میری بات کو انڈورس کریں گے اور اس بات کی حمایت کریں گے کہ آج بھی آپ کی مارکیٹ میں, آپ کے کسی بھی کاروبار میں, پرچون کی دکان بھی دیکھ لیں, جو سچا سامان بیچنے والا ہوتا ہے تھوڑا مہنگا بھی اس کا بکرا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے اندر, اس کی چیز خالص ہوتی ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ میں جھوٹ بول کر ہی مال بیچ سکتا ہوں. اللہ رزاق ہے, اس کے رزاق ہونے پر بھروسہ کیجئے اور اپنے کام کاج میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولیے.